السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق پی پی ایچ آئی وی ایڈز اور محکمہ سے سندھ کے بڑے سرکاری ہسپتالوں میں بجٹ کی لوٹ مار، یہ اہم موضوع اور دیگر اہم خبروں پر پروگرام مشتمل ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں، سرگرمیوں اور حقائق پر مبنی پروگرامز کو دیکھنے کے لیے چینل کو پہلے سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائکس، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ملک بھر میں جان بچانے والی 100 سے زائد لازمی ادویہ مارکیٹ سے غائب۔ خیبر پختونخوا میں بھی ایچ آئی وی ایڈز کی شرح میں زبردست اضافہ۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس میں داخلوں کے لیے ایم ڈی کٹ ٹیسٹ فارم جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی۔ اب 13 جولائی تک سنگل فیس کے ساتھ اور 18 جولائی تک لیٹ فیس کے ساتھ فارم آن لائن جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ صحت کے اداروں کی نج کاری کے خلاف سندھ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی احتجاجی تحریک سندھ بھر کے اضلاع میں بازی لے گئی۔ 21 جولائی کو کراچی پریس کلب کے سامنے مرکزی احتجاج کا لیڈی ہیلتھ ورکرز اینڈ امپلائیز یونین کی مرکزی رہنما حلیمہ لغاری کا اعلان۔ ناظرین کرام، آڈٹ رپورٹس کی تفصیل آگے چل کر گزشتہ روز ویڈیو کے تھمبنیل پر سہون متاثرین ایڈز 2 ارب روپے کے بجائے 22 ارب روپے چھپ گیا ہے، جس پر ادارہ غیر مشروط طور پر معافی کا خواستگار ہے۔ مزید اہم صحت کی خبروں کے مطابق سندھ ہائی کورٹ نے قومی ادارہ امراض قلب کے سی ای او کے عہدے پر تقرری کے لیے حکومت کو 2 ماہ کی مہلت دے دی، اور اس سے قبل پروفیسر طاہر صغیر کی اسامی کے حوالے سے حکم عدولی پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ پنجاب اسمبلی میں میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کی خالی اسامیوں پر 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے والے پروفیسرز کی دوبارہ تقرری کا بل پنجاب اسمبلی میں کورم پورا نہ ہونے کی بنا پر پیش نہیں کیا جا سکا۔ واضح رہے کہ یہ بل منظور ہونے کی صورت میں دنیا کا یہ انوکھا قانون ہوگا کہ پنجاب میں وائس چانسلر کی عمر کی حد 79 سال تک ہو سکے گی۔ سندھ میں نیب کی تابڑ توڑ کارروائیاں، قومی خزانہ لوٹنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ سندھ کے سابق وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مکیش کمار چاولہ 6000 کروڑ روپے کی ملکی اور بیرون ممالک کی کرنسی کے ساتھ دھر لیے گئے۔ ایکسائز کے 60 افسر بھی لپیٹ میں آ گئے۔ حکومت سندھ ڈی جی ہیلتھ کی خالی اسامی پر مستقل ڈی جی کی تقرری نہ کر سکی، بلکہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر پرویز احمد شیخ کو عارضی چارج دینے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ حکم نامے کا عکس اور قائم مقام ڈی جی ہیڈ ڈاکٹر پرویز احمد شیخ کی تصویر اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت کے صوبائی دفتر میں ڈی جی آڈٹ رپورٹ کی تیسری قسط پیش خدمت ہے، جو 2 ارب 23 کروڑ 78 لاکھ 28 ہزار روپے کی مالی بے ضابطگیوں پر مشتمل ہے۔ ایل ڈی این کی اسکرین پر پہلے آپ ڈی جی سندھ کی آڈٹ رپورٹ کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ ڈی جی آڈٹ رپورٹ کا عکس آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ تیسری قسط کے مطابق آڈٹ رپورٹ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان بے ضابطگیوں میں ٹینڈر کرنے کے عمل میں سمجھوتے کا اقدام کار فرما تھا، جس میں غیر مسابقتی بولی کی بنیاد پر زیادہ قیمت کی خریداری
ایک ہی کمپنی کو دی گئی تھی، جس کی حمایت میں دوسری سپلائر کمپنیوں کی جانب سے غیر معمولی طور پر زائدہ یا غیر حقیقت پسندانہ کوٹیشنز کے ذریعے بولی دی گئی تھی۔ بالفاظ دیگر مذکورہ کمپنیاں فرضی اور من پسند کمپنی کو فائدہ دینے والی مرکزی کمپنی کے سپورٹ میں تھیں، جس سے ممکنہ جعلسازی کے طریقہ کار کا نشاندہی اور وضاحت ہوتی ہے۔ متعدد معاملات میں درآمد طبی خدمات کی خریداری، آلات کی خریداری کے لیے لازمی بین الاقوامی مسابقتی بولی ICB کے بجائے مقامی ٹینڈرنگ کو اپنایا گیا ہے۔ بغیر مطلوبہ درآمدی دستاویزات حاصل نہیں کیے گئے۔ اسی طرح سے مسابقت کو محدود کیا گیا اور یوں حکومت کو ممکنہ مالی اور قانونی خطرات سے دوچار کیا گیا ہے، جبکہ مذکورہ پروگرام کی چوتھی قسط انشاءاللہ پیر کی ہیلتھ ڈائری میں مزید ہوش ربا اور تہلکہ خیز تفصیلات کے ساتھ پیر کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں ہسپتال کی خراب اور غیر صحت مندانہ صورتحال پر آڈٹ رپورٹ کی آخری قسط آج پیش خدمت ہے۔ DG آڈٹ نے اپنی مذکورہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسپتال میں طبی فضلے کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے، بائیو میڈیکل ویسٹ پیدا کرنے والی ادویات، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کے باوجود ہسپتال میں انسیلیٹر موجود نہیں ہے۔ انتظامیہ نے بغیر کسی دستاویزی ثبوت کے 2017-18 سے آلات کی عدم وصولی کا زبانی دعویٰ کیا ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق ہسپتال کی انتظامیہ کو اگست، ستمبر اور اکتوبر 2025 کے دوران 3 بار مذکورہ صورتحال کی اطلاع دی گئی، لیکن رپورٹ کی تکمیل تک کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ ہسپتال ویسٹ مینجمنٹ رولز 2014 کی خلاف ورزی کی رپورٹ پیش کی جائے، صفائی اور طبی فضلے کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کا مؤثر نظام نافذ کیا جائے اور طویل عرصے سے عوامی تحفظ کے معیارات سے غفلت برتنے والے ذمہ دار عہدیداروں اور افسروں کو تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ آڈٹ رپورٹ حق اور سچ پر مبنی ہے، جس کا ثبوت 2 روز قبل ہسپتال میں صفائی کے فقدان کا منظر مذکورہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کے قانون شکن DG ہیلتھ ڈاکٹر وقار میمن نے جاتے جاتے قانون سے جو دلخراش کھلواڑ کیا ہے، اس کی اجمالی تفصیل کے مطابق پرچی کلرک، رجسٹریشن کلرک و دیگر 2 کیٹیگریز کی ترقی کے رولز ہی موجود نہیں تھے۔ انہیں جونیئر کلرک کیڈر میں جونیئر ترین پرچی کلرکس کو ترقی اور 20 سال سے نوکری کرنے والوں کو رشوت کی عدم ادائیگی کی بنا پر رولز نہ ہونے کے حوالے سے بغیر ترقی چھوڑ کر جن جونیئر 63 پرچی کلرکس کو ترقی دینے کا خلاف قانون اقدام کیا ہے، پہلے ان کی فہرست کارڈز LDN کی اسکرین پر ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے خلاف قانون ترقی پانے والوں کی فہرست ملاحظہ کی، جس میں حیرت انگیز طور پر ریسیپشنسٹ کلرک و دیگر کیڈر کو مال 2 ترقی پاؤ کے فارمولے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ متعلقہ محکمہ صحت کے ارباب اختیار مذکورہ لاقانونیت کی شفاف اعلیٰ سطحی تحقیقات کروائیں اور محکمہ صحت میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں۔ محکمہ صحت کے متنازع ملیریا پروگرام کے اصل ملازم شیر محمد چانیو اس موقع پر DG ہیلتھ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس تصویر کا بھی فوری سنجیدہ نوٹس لیا جائے۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان اور پاکستان کے محافظ۔ افواج پاکستان زندہ باد۔ کرپشن مردہ باد۔ عوام پائندہ باد۔